بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں کا جو ہے مقصد اور کام یہی تھا کہ لوگوں کو جو ہے ایک اللہ کی طرف بلانا ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد بھی نہیں تھا۔ اس کو قرآن نے صاف صاف بیان کیا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، سب کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کے کہاں لانا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بہکانے والا ایک شخص ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ اس نے جو ہے قرآن نے 3 یا 4 جگہ یا 5 مرتبہ قرآن نے شیطان کے بارے میں ذکر کیا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قال ربی لأغوینہم اجمعین۔ لام جب عربی کے اندر جب بھی لام آتا ہے تو تاکید کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ہم ضرور بھی ضرور قسم کھا کے کہہ رہا تھا شیطان کہ اے اللہ آپ نے ہم کو ذلیل کر کے تو نکال ہی دیا ہے جنت سے، لیکن ہم آپ کے بندے کو لأغوینہم اجمعین، تمام کی تمام بندوں کو بہکائیں گے ہم۔ شیطان نے قسم کھا کے آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی جو ہے قسم کھائیں گے کہ ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے رہیں گے، ہے کہ نہیں۔ تو اس زمانے میں پیغمبر آتے تھے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو جو لوگ مان جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے، اور جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ لیکن اب جو ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جو ہے ہم ہی سب لوگوں کو مل کر اور علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں کریں اور لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کے کہاں لائیں؟ سیدھے راستے کی طرف۔ اور اسی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے جی۔ باقی دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک کھیل کی جگہ ہے، کھیل تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے 21ویں پارے میں کہا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ جو دنیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کتنی خوشنما دنیا ہے، عیش و آرام کی زندگی ہے، شہر میں جا کے دیکھیں خوب ایک دم جو اچھے، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے کہیں اچھی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، آج ہے کل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان جو کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے شادی بیاہ، تو 1 سے 2 دن اس کا تماشا رہتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، 1-2 دن جو ہے بھوج چلتا ہے، جیسے کہ اس بیچ میں جو ہے بھوج جو ہے جگہ ہوا تھا، لگاتار چل رہا تھا، دعوتیں ہو رہی تھی، کتنا اچھا لگ رہا تھا، کھانے میں مزہ آ رہا تھا، پھر ختم ہو گیا، وہ سیزن کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم یہ سوچیں دنیا کے اندر کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کہ ایک دن ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا، جبکہ دل نہیں کر رہا ہے۔ دل کر رہا ہے جانے کا، دل کر رہا ہے کہ ہمیشہ یہیں رہیں، ہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے، ایک دم خوب جو ہے 200 سال زندہ رہیں، لیکن اس کے بعد بھی تو موت آنی ہے کہ نہیں۔ تو پھر ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر کا آنے کا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اور انسان کے اندر بھولنے کی صفات ہے، ہر ایک انسان جو کیا ہے بھول جاتا ہے، کبھی کبھی دنیا کے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس مقصد سے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ پھر اس کو یاد کون دلاتا ہے؟ یہی علماء کرام، یہی جو ہے جماعت کے کام ہوتے رہتے ہیں، ہفتے میں 1 دن جو گشت ہوتا ہے، لوگوں کے گھر پر جاتے ہیں تو لوگوں کو یاد آتا ہے ہاں ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے جو ہے نماز کا حکم دیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہر کا سے کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس مقصد کو اگر ہم بھول جائیں، بھولنے کے بعد اگر ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں تو پھر جو ہے سمجھیے کہ پھر مرنے کے بعد سمجھیے کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں دہلی جانے کے لیے، تو راستے میں کھانے کے لیے کچھ گھر سے بنا کے لے جاتے ہیں، روٹی ہے، سبزی ہے، کچھ بھی لے کے بنا کے نکل دیتے ہیں۔ وہی جو انسان بھول جاتا ہے، نہیں لے کے جاتا ہے راستے میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں، تو پھر وہ راستے میں بھٹکتے رہتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز اچھی چیز نہیں مل پاتی کبھی کبھی۔ جیسے کبھی ادھر سے جاتے ہیں تو ادھر سے تو ہم لے کے نہیں جاتے ہیں کوئی چیز، تو راستے میں ہم سمجھیے کہ
سوچتے ہیں کہ اگلا اسٹیشن پہ لیں گے، اگلا اسٹیشن پہ لیں گے، لیکن موقع نہیں ملتا ہے۔ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 1 منٹ گاڑی رکتی ہے، اتنے دیر میں جو پھر کھل جاتی ہے۔ جب ادھر سے گھر سے آتے ہیں تو جو ہماری اہلیہ یا امی جو ہیں بنا کے دے دیتی ہیں تو کچھ تکلیف بھی نہیں ہوتی، اپنا بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو ایک توشہ لینے سے فائدہ ہوا نا کہ انسان کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوئی، انسان بیٹھ کے کھا لیا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کچھ اگر توشہ، کچھ نامہ اعمال، کچھ نیک اعمال، کچھ نیک کام اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر میدان محشر میں کیا کریں گے؟ ہم منہ چھپاتے پھریں گے، کہاں منہ چھپائیں، کہاں منہ چھپائیں۔ تو فرشتے تو وہاں ہر جگہ حاضر رہیں گے ڈنڈا لے کے کہ کہاں چھپ رہے ہیں بھائی، ادھر سامنے آئیے، اللہ تعالیٰ بھی حساب لیں گے آپ سے۔ جی اس وقت کو، اس دن کو سوچئے۔ اس لیے قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان لانا ہوگا، آخرت پر کیا ہے؟ یقین رکھنا ہوگا۔ سب سے اہم جو قرآن نے بار بار جو بیان کیا وہ ایمان کا تذکرہ، اور ایمان 24 گھنٹہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے جو ہے جانوروں کو بنایا، ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ آپ کبھی کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہوں گے باہر، یا آپ کے بغل میں نیپال چلے جائیں، وہاں پہاڑ دیکھیے، کس نے بنائے ہوئے ایسے اونچے اونچے پہاڑ؟ دنیا کا کون سا انجینئر ایسا بنا سکتا ہے اس کو؟ بھلے نقشہ میں بنا دے گا، کاغذ سے جو ہے، یہ کاغذ کے اوپر پینسل سے قلم سے بنا سکتا ہے، لیکن ایسا پہاڑ جو حقیقی معنی میں ہو کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ قرآن نے بضابطے یہ بھی کہا، مثال بھی دیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، اگر تم جس کے سامنے پکارتے ہیں ان سے کہو ذرا ان جیسا ایک پہاڑ بنا کے دکھا دے۔ پہاڑ تو دور کا، ایک مکھی جو ہے بنا کے دکھا دے، مکھی کا جو پر ہے وہ بنا کے دکھا دے، سب کے سب عاجز رہ جاتے تھے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بن گیا۔ تو ہمیں قرآن یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ قل سیروا فی الارض، کہ ہم زمین میں کیا کریں؟ گھومیں پھریں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں، دیکھیں کہ اللہ نے وہاں کیسی کیسی چیزیں جو بنائی ہیں۔ ان سب چیزوں سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ نے جو ایک سمندر ایک ہی بنایا ہے، ادھر کیا ہے؟ کھٹا پانی ہے، ادھر کیا ہے؟ میٹھا پانی ہے، دونوں پانی آپس میں مل رہا ہے، ٹکر کھا رہی ہے، لیکن دونوں کا مذائقہ وہی ہے، ذائقہ جو کیا ہے؟ وہی ہے، کسی ایک دوسرے سے بدل نہیں رہا ہے۔ جبکہ کتاب کے اندر لکھے ہیں، مولانا طارق جمیل سے اپنی کتاب کے اندر، ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کیا اس بیچ میں کچھ دیوار وغیرہ بھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ پانی آپس میں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ، اتنی بھاری بھاری نشانیاں ہمیں اللہ دکھلا رہا ہے، اتنی ساری چیزیں ہمیں دکھلا رہا ہے۔ وہی ایک عورت کو دیکھیے، جو ہے ماں جو ہے روٹی کھا رہی ہے تو پیٹ میں جو ہے بچے کے جو ہے ناک بن رہے ہیں، کان بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے۔ روٹی کھا رہی ہے، چاول کھا رہی ہے، کوئی بھی چیز کھا رہی ہے تو کیا بن رہا ہے؟ بچے کا جسم تیار ہو رہا ہے، اور سب سے پہلا جو چیز تیار ہوتا ہے وہ دل بنتا ہے۔ بتائیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کون سا فرشتہ؟ اللہ۔ ان سب نشانیوں کو اگر ہم سوچیں، غور و فکر کریں، تنہائی میں بیٹھیں، آخر یہ کیسے بن رہا ہے؟ ہمارا آپ جیسے یہ بچہ سب جو ہے کتنا خاصا بیٹھے ہوئے، ہم سب لوگ جو ہے نکلے ہیں ماں کے پیٹ سے، نکلے ہیں اچھا خاصا جو انسان جو ہے شکل میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، کیا چیز ہے؟ جی بتائیے۔ ہاں بات صحیح کر رہے ہیں۔ ایک بھی ایک عجیب سمجھے کہ یہ ہے سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہی میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ جو ہے 5 دن میں 5 مرتبہ یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کامیابی نماز کے اندر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کامیابی کیا ہے؟ کاروبار میں ہے، بزنس میں ہے، تو وہ تو ہے، ضروری ہے، قرآن نے اس کو بھی ترجیح دیا ہے، خوب کمائیے، لیکن اللہ کو جو ہے ناراض کر کے نہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی رہیں، 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ جائے، نماز کی پابندی کریں، پھر جو ہے اپنے کام میں لگ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن نے بیان کیا کہ جو غلط چیزیں ہیں اس کو جو اس سے رکنا ہے، اور جو اچھی چیزیں اس کو ہم اپنائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے
اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے وہ نماز ہے، ایمان کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس سے سمجھیے کہ ہم سب لوگوں کی امت مسلمہ کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک ایمان والوں کی کیا ہے؟ ایک پہچان ہے۔ اس نماز کو ہم کبھی جو ہے ترک نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص بھی جان بوجھ کر ایک نماز بھی اگر چھوڑتا ہے تو سمجھیے کہ وہ کفر والا کام کیا، وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ، کفر سمجھتے ہیں انکار کر دیا، کافر بن گیا۔ تو بتائیے کہ ایک نماز نہیں، ہم تو کئی نمازیں ہم جو ہے چھوڑ رہے ہیں بھی جان بوجھ کر۔ ٹھنڈی کا موسم میں کون جائے گا نماز ادا کرنے کے لیے؟ لحاف کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ آ رہا ہے تو چلو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی پابندی کریں ہم سب لوگ، کیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک صالح انسان بنائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔